یہ اللہ کی دعوت دینے والا ہے، دین کی دعوت دینے والا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ آج آئیے اپنے معاشرے کی طرف، دیکھیے ذرا یہاں بھی کیا ہوتا ہے۔ اس شخص کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو کہتا ہے اللہ کی توحید کی طرف آؤ، جو کہتا ہے نماز پڑھو، جو کہتا ہے دین کی طرف آؤ، جو کہتا ہے شریعت کی طرف آؤ، جو کہتا ہے کتاب و سنت کی طرف آؤ، آج اس کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے۔ ذرا موازنہ کیجئے، میں کیسے سمجھوں کہ یہ مسلمان ہے یا کفار مکہ میں سے ایک شخص ہے جو کسی پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو دین کی دعوت دیتا ہے۔ آج پیغمبر کے ورثاء کو قتل کرنے کے لیے یہ مسلمان نکلتا ہے۔ ذرا سنیے، غور سے سنیے، امام الانبیاء کا وہی فرمان دوبارہ دہرا دوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان کے قتل کے لیے اس کے پیچھے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ شخص ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین وہ شخص ہے۔ اور یہاں دین کے داعیان کے پیچھے، مفتیان کے پیچھے، علماء کے پیچھے، محدثین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے، تاکہ دین کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ وہی مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں وہی۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کے کوئی ثانی، کوئی شریک، کوئی برابر نہیں ہے۔ درود و سلام سید القونین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہادی السبل، سید الرسل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایک المناک حادثہ پیش آیا چند دن قبل۔ ایک بہت بڑے عالم، محدث العصر، شیخ الحدیث عبدالحمید رحمتی رحمہ اللہ کو قتل کر دیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور انشاءاللہ وہ شہید ہیں۔ دین کے داعی تھے، دین کے عالم تھے۔ انتہائی افسوسناک یہ واقعہ، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ عنوان قائم کیا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مسلمان کے خون کی حرمت، مسلمان کی جان کی حرمت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، تاکہ اس معاشرے کے اندر جہاں بے جا روزانہ قتل ہوتے رہتے ہیں اور عوام الناس، علماء کرام، بہت سارے بچے، عورتیں، بے جا ان کو قتل کیا جاتا ہے، نہ کوئی قصور ہے، نہ کوئی پتہ ہے، نہ کوئی وجہ ہے، پھر بھی قتل عام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین
اور قرآن مجید کی روشنی میں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی کو اجازت ہے کہ وہ مسلمان کو بے گناہ قتل کر دے؟ کیا قتل کرنا جائز ہے، حرام ہے، یا بہت زیادہ اس کی سنگینی بیان کی گئی ہے اور بہت زیادہ شریعت نے اس کی مذمت کی ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، تیسرے نمبر پر خلیفہ ہیں۔ ان کی شہادت کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ اس موقع پر جب حملہ ہونے جا رہا تھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ الفاظ کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کس جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے؟ حدیث انہوں نے پیش کی، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث، کہ مسلمان کا خون جائز نہیں ہے قتل کرنا مگر 3 وجوہات کی بنا پر۔ اگر یہ 3 معاملات ہیں تو شریعت قتل کی اجازت دیتی ہے، اس کے علاوہ شریعت قتل کی اجازت نہیں دیتی۔ سب سے پہلی وجہ کفر بعد اسلام، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جانا، دوبارہ کفر کے اندر چلے جانا۔ شریعت نے ایسے شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ او زنا بعد احسان، یا بدکاری کرنا، زنا کرنا، شادی شدہ ہونے کے باوجود شریعت نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، رجم کرنے کا، پتھر مار مار کر اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او قتل نفس بغیر نفس، یا کسی جان کو قتل کرنا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، کسی مسلمان کا خون بہا دینا، اس کو قتل کر دینا۔ فرمایا کہ یہ 3 وجوہات ہیں، ان کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے جان کو، خون کو حلال قرار دیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ لیکن حکومت وقت، خلیفہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے، یا حکمران ہو وقت کا، ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں نہ میں نے جاہلیت میں یہ بدکاری والا کام کیا ہے، نہ اسلام کے بعد، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے عظیم ترین جو دین ہے، سب سے محبوب ترین جو دین ہے، میرے نزدیک اسلام ہے، کبھی بھی کسی اور دین کا خیال نہیں آیا۔ اور ساتھ میں فرماتے ہیں میں نے کسی جان کو بے جا قتل نہیں کیا، پھر کس وجہ سے میرے قتل کے پیدر پہ پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی۔ یعنی یہ 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پر کسی مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ وجہ نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے، تو پھر بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا اس نے، جو بغیر نفس، بغیر سبب کے کسی کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، مومن کی جان کی عظمت، ایمان والے کی جان، نفس کی عظمت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے مخاطب کیا بیت اللہ کو، فرمایا ما اطیبکی و اطیب ریحکی و اعظم حرمتکی والمؤمن اعظم حرمتا منکی۔ کہا کہ بیت اللہ کتنی بڑی تیری شان ہے، کتنا تو پاکیزہ ہے، کتنی تیری شان ہے، لیکن فرمایا والمؤمن اعظم
मोमिन तुझसे भी आला है शान वाला। मोमिन की जान, मोमिन का नफ्स वो तुझसे भी अजमत में बड़ा है, यानी उसको कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। बैतुल्लाह की हुर्मत से भी बढ़कर एक मोमिन की जान की हुर्मत है। ये सिलसिला सैया की हदीस है, सही तरीन हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मोमिन के नफ्स को, एक मोमिन की जान को बैतुल्लाह से भी ज्यादा आज़म करार दिया, अजमत वाला करार दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया कि अव्वलु मा युक़ज़ा, लोगों के दरमियान कल क़यामत के दिन फैसले होने हैं, हर तरह का फैसला होगा, ज्यादतियों के भी हिसाब देने होंगे, जो जुल्म किए उनके हिसाब देने होंगे। उस दिन बेजान जानदार तमाम के साथ अदल व इंसाफ होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अव्वलु मा युक़ज़ा, फरमाया सबसे पहला जो फैसला होगा बंदों के दरमियान हुकूक के हवाले से, सबसे पहला फैसला बेजा कत्ल करने वाले के बारे में, कातिल और मकतूल के बारे में फैसला होगा। कातिल से पूछा जाएगा कि किस जुर्म में तूने इस मकतूल किया, इसको कत्ल किया। सबसे पहला फैसला। फतुल बारी सही बुखारी की शरह है, हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने इस हदीस पर तबसरा करते हुए फरमाया कि जो हुकूकुल्लाह हैं, अल्लाह के जो हुकूक हैं बंदे पर, बहुत सारे अल्लाह के हुकूक है। अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, इबादतें हैं, सारे के सारे अहकामात, दीगर जितने भी मामलात अल्लाह के जो हुकूक हैं, फरमाया उनमें सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं बंदों के, दूसरे मुसलमानों पर जो हुकूक हैं, उनमें से सबसे पहला हिसाब कत्ल का होगा, यानी जिसको कत्ल किया गया किस जुर्म में उसको कत्ल किया गया, ये सबसे पहला हिसाब होगा कल क़यामत के दिन। तो आज बेजा कत्लगिरी का बाजार गर्म है। सोचा नहीं जाता कि कत्ल करने वाला भी मुसलमान है, जिसको कत्ल किया जा रहा है वो भी मुसलमान है। एक हदीस के अंदर इसको क़यामत की निशानी करार दिया गया है कि क़यामत की निशानी है कि कोई बंदा किसी को कत्ल करता है, ना कातिल को पता है क्यों कत्ल किया जा रहा है, और ना मकतूल को पता है कि किस जुर्म में उसको कत्ल किया जा रहा है। ये क़यामत की निशानी है। और याद रखना क़यामत की निशानी का मतलब क्या है। मतलब ये है कि क़यामत के करीब बदतरीन लोग होंगे, और ये सिफत भी बदतरीन लोगों की है कि जो बेजा मुसलमानों को कत्ल करेंगे, बेजा खून बहाएंगे मुसलमानों का। ये बदतरीन लोगों की सिफत है। कुरान मजीद में सूरत अनआम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को वाज़े फरमाया। फरमाया कुल तालो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि ihसाना। फरमाया कि आओ मैं तुम्हें तिलावत करके बतलाता हूँ। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ अल्लाह का कलाम, आओ मैं तिलावत करके बतलाता हूँ वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हराम कर दी हैं। उन चीज़ों में सबसे पहले ये चीज़ है, सबसे पहला ये काम है कि तुम अल्लाह के साथ किसको शरीक न करना, कि कोई अल्लाह का सानी न मानना, कोई अल्लाह का शरीक न मानना। फरमाया कि किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करना। दूसरे नंबर पर फरमाया वबिल वालिदैनि ihसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल न करना भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी हम रिज़्क़ देते हैं, उन्हें भी हम रिज़्क़ देने वाले हैं। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और फहाशी के करीब न जाना, चाहे ज़ाहिरी तौर पर गुनाह हो या छुप छुप कर गुनाह हो। किसी भी फहाशी
फवाहिशी के करीब न जाना। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी जान को बेजा कत्ल नहीं करना। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह, उस नफ्स को कत्ल न करो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दिया है। मुसलमान की जान दूसरे के लिए हलाल नहीं है कि उसको कत्ल कर दे। फरमाया कत्ल नहीं करना। ये इमामुल अंबिया को अल्लाह ने हुक्म दिया। तिलावत करके पढ़ के बतलाओ कि किस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। उनमें एक तो औलाद को कत्ल नहीं करना, और दूसरा नंबर पर इसी आयत के अंदर फिर कत्ल का जिक्र किया। फरमाया कि और कत्ल न करना उन लोगों को जो जिनका कोई कसूर ना हो, न मुर्तद हुए हैं, न किसी को कत्ल किया है, न बदकारी की है, फिर भी तुम उन्हें कत्ल करो। फरमाया ऐसा न करना इल्ला बिल हक़, हक़ के साथ। अगर हक़ है, अगर कोई वजह है, हुकूमत वक्त, हुक्मरान वक्त सदा दे सकता है, कत्ल कर सकता है, कोई वजह हो। अगर वजह नहीं है तो कत्ल नहीं करना। फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, यही अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, यही अल्लाह वसीयत करता है ताकि तुम समझ लो, ताकि तुम सीख लो, ताकि तुम नसीहत हासिल कर लो कि अल्लाह ने क्या चीज़ें तुम्हारे लिए हराम की हैं, किन चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल किया है। ये इमामुल अंबिया को हुक्म दिया गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तिलावत करके बतलाया। तो मुसलमानों को बेजा कत्ल करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लज़वाल दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन कत्ल रजुल मुस्लिमिन, मिन कत्ल रजुल मुस्लिमिन, अल्लाह ताला के यहाँ पूरी दुनिया का बर्बाद हो जाना, पूरी दुनिया का ख़त्म हो जाना, तबाह बर्बाद हो जाना, फरमाया उससे भी बढ़तर अल्लाह के यहाँ ये है कि कोई बंदा किसी मुसलमान बंदे को कत्ल कर दे। अल्लाह के यहाँ पूरी दुनिया का तबाह बर्बाद हो जाना इतनी हैसियत नहीं रखता जितनी हैसियत एक मुसलमान का कत्ल रखता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ भी मुसलमान की इतनी अजमत है कि अल्लाह ताला ने उसको पूरी दुनिया से, पूरी मखलूकात से अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे आला बनाया, सबसे अजीम तर बनाया, मकाम भी दिया, मर्तबा भी दिया, मुसलमान भी बनाया, इमामुल अंबिया का उम्मती भी बनाया। और उसके बाद अगर कोई मुसलमान उसको कत्ल कर दे तो यकीनन अल्लाह ताला को इंतहाई गज़ब आता है ऐसे बंदे पर, इंतहाई बड़ा गुस्सा आता है जो अल्लाह ताला के मुसलमान बंदे को, फरमा बरदार बंदे को कत्ल कर दे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अबग़ज़ुन्नास इलल्लाहि सलास, अल्लाह के यहाँ सबसे बदतरीन लोग तीन किस्म के लोग हैं। तीन किस्म के लोग अल्लाह के यहाँ सबसे बदतरीन लोग हैं। वो कौन से हैं? फरमाया कि मुल्हिदुन फिल हरम, सबसे पहला ज्यादती करने वाला, गुनाह करने वाला, बुराई करने वाला, बैतुल्लाह के अंदर बुरा काम करने वाला, गुनाह करने वाला, ये अल्लाह ताला के यहाँ बदतरीन बंदा है, सबसे ज्यादा नापसंदीदा बंदा है। और दूसरा व मुबतगिन फिल इस्लामी सुन्नत अल जाहिलिया, और इस्लाम के अंदर बुरी चीज को रवाज देने वाला, बुरे काम को रवाज देने वाला, गुनाह को रवाज देने वाला, बुरी चीज को उजागर करने वाला, इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बावजूद बुरे बुरे काम करने वाला, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, फरमाया अल्लाह को ऐसा बंदा नापसंद है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मुत्तलिबु दमुम्रिइन बिगैरि हक्किन लियुहरिका दमहु, और तीसरा शख्स वो है कि जो किसी मुसलमान के दर पे लग जाता है, मुसलमान के पीछे लग जाता है सिर्फ इसलिए कि ये मुझे मौका दे, इसको मौका पाते मैं उसको कत्ल कर दूं, उसके खून को बहा दूं। फरमाया कि ये जो मुसलमान के पीछे लगने वाला है कत्ल की गर्ज से, अगरचे कत्ल नहीं करता लेकिन इसकी नीयत ये है, पीछे लगा हुआ है, उसका पीछा करता है,
امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بدترین ایسا شخص ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ شخص ہے۔ یہ سب سے برے شخص اللہ کے ہاں یہ 3 قسم کے شخص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ مومن، ایمان لانے والا مومن شخص، اسلام لانے والا، اس کے اندر ایمان ہے، وہ شخص فرمایا کہ کشادہ حال ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی کا بے جا قتل نہیں کر دیتا۔ اگر بے جا قتل کر دے پھر اس کے سکون کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اس کی خوشی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اس کی خوشی کو غموں میں بدل دیتا ہے، اس کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے بے جا کسی مسلمان کو قتل کیا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا۔ فرمایا کہ پھر وہ خوشگوار نہیں ہوتا، پھر ہمیشہ مشکل میں، پریشانیوں میں، مصائب میں گھرا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کر دیا ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ فرمایا 2 مسلمان لڑنے کے لیے بڑھتے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے، ایک کو قتل کرنا چاہتا ہے، دوسرا وار کرنے والے کو قتل کرنا چاہتا ہے، دونوں لڑائی کے لیے نکلے ہیں، لڑتے لڑتے ایک قتل ہو جاتا ہے اور ایک بچ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے، فالقاتل والمقتول فی النار، دونوں جہنم میں۔ صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک نے قتل کر دیا، قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، لیکن جو بچ گیا، جو قتل ہو گیا مقتول، اس کا کیا معاملہ ہے، وہ جہنم میں کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی نیت رکھتا تھا، اگر اس کا وار چل جاتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ ایک شخص تلوار اٹھاتا ہے قتل کرنے کے لیے، قتل نہیں کر پاتا، وہ بھی جہنم میں۔ ایک قتل ہو جاتا ہے، وہ بھی جہنم میں۔ کتنی سنگینی ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ قتل کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آئے، ایک دوسرے پر تلوار اٹھائی، دونوں کو جہنمی قرار دے دیا گیا۔ اور آج روزانہ قتل ہوتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تھوڑی سی بات پہ لڑائیاں، جھگڑے، حتیٰ کہ قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ بچوں کی وجہ سے قتل عام ہو جاتا ہے، زمینوں کی وجہ سے قتل عام ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر قتل عام ہو جاتا ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرح سے اس کی بخشش بھی نہیں ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کر دی جائے، لیکن کوئی سوچتا نہیں، کوئی فکر نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ فرمایا کہ میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو بندہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق اس لیے چھوڑتا ہے کہ کہیں فتنہ نہ ہو جائے، کہیں لڑائی نہ ہو جائے، اپنے حق کو قربان کر دیتا ہے، کہیں قتل عام نہ ہو جائے، فرمایا اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں جنت میں۔ آج اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایک بالش کی وجہ سے، جس کی وجہ سے امام الانبیاء بتلا رہے ہیں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی وجہ سے قتل عام ہو جاتا ہے۔ اگر حق نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، جنت مل رہی ہے، اور جنت میں گھر مل رہا ہے، محل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک بالش کے برابر جنت کا ٹکڑا مل جاتا ہے، فرمایا کہ یہ بالش کے برابر جو جنت ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس مال و متاع کی وجہ سے ایک شخص ہمیشہ جہنم کو قبول کرتا ہے اور مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، دوسری طرف نہیں دیکھتا۔ یہاں ایک چھوٹی سی جگہ پر، ایک چھوٹی سی بات پہ قتل عام ہو جاتا ہے، یہ نہیں سوچا جاتا کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔
یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر قتل کر دیا تو میں سب سے بدترین بندہ بن جاؤں گا اپنے رب کے ہاں، اپنے خالق حقیقی کے ہاں. یہ نہیں سوچا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. فرمایا میرے بعد کفر میں داخل نہیں ہو جانا، میرے بعد کفر میں داخل نہیں ہو جانا. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بیان کی. یضرب بعضکم یضرب رقاب بعض، تم میں سے بعض دوسروں کی گردنوں کو اڑانے لگ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کفر کے برابر قرار دیا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، یعنی یہ کافروں والا کام ہے، یہ بدترین جرم ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. فرمایا کہ مسلمان کو برا بلا کہنا، برا بلا کہنا، فرمایا کہ یہ فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے. آج گالم گلوچ عام ہے، معاشرے کے اندر دیکھا جائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ ہماری بات زبان سے نکلتی نہیں ہے. اس وقت تک بات کا مزہ ہی نہیں آتا جب تک گالی نہ بکی جائے، جب تک کوئی گالی نہ کہی جائے. مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ہم نے نوٹ کیا ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے بات کرتے کرتے بہن کی گالی بھی ساتھ نکال رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے یہ پھر باہر نکلتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. مسجدوں میں آ کر زبان پر گالی عام ہے. اندازہ لگائیے امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ فسق ہے، یہ بڑا گناہ ہے. یہ فسق کافروں کے بارے میں بھی استعمال کیا گیا ہے. یہ فسق کا لفظ منافقین کے بارے میں بھی استعمال کیا گیا ہے. منافق، کافر یہ بدترین گناہ گار لوگ ہیں، بدترین گناہ والے لوگ ہیں. اور ایک شخص گالی نکالتا ہے، اس کو بھی فسق سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر بھی منافقوں والی خصلتیں ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَقِتَالُهُ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور مسلمان کو قتل کرنا، لڑائی کرنا اس سے، فرمایا یہ کفر کے برابر گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا بندہ کفریہ کام کرتا ہے کہ جو مسلمان کو قتل کر دیتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میرے اور آپ کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، امت مسلمہ کے لیے ہیں، جو آج قتل کو ایک معمولی گناہ سمجھتی ہے. امت مسلمہ کے لیے ہے جو آج قتل کرنے کے لیے سوچتی نہیں ہے، سبب کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن قتل کر دیا اور پھر اس کو اتنا معمولی جان لیا کہ کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قتل مؤمنا فاغتبط بقتلہ لم يقبل اللہ صرفا ولا عدلا. فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا اور پھر اس پر خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے. آج ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے پھر اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. فرمایا لم يقبل اللہ صرفا ولا عدلا. فرمایا اللہ نہ اس کی نفلی عبادت قبول کرتا ہے، نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے. نہ اس سے نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا ایسے شخص سے جو بندہ کسی مسلمان کو قتل کر دیتا اور پھر خوشی کا اظہار کرتا ہے. اتنی بڑی سخت سزا، عبادت بھی کر رہا ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے کہ اس نے مسلمان کو قتل کیا اور ساتھ میں خوشی کا اظہار کیا. قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فرمایا کہ اس کی جزا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. اور پھر ایک سزا نہیں ہے بلکہ اس کی آیت کے اندر 3 سزائیں ہیں،
4 सदाओं का तज़किरा है। फरमाया कि जहन्नम में हमेशा रहेगा। वह ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला उस पर सख्त नाराज़ होगा और लानत करेगा अल्लाह ताला ऐसे बंदे पर। वह अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ताला उसके लिए तैयार कर देता है बहुत अजीम अजाब तैयार करता है, बहुत बड़ा अजाब तैयार करता है ऐसे शख्स के लिए जो बेजा किसी को कत्ल कर देता है। ऐसे शख्स के लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार है। ये कुरान मजीद की आयत, सूरत निसा की आयत मैंने पढ़ी। अब जरा गौर कीजिए, इतनी बातें सुनने के बाद जरा गौर करना कि एक आम ही शख्स को कत्ल करना, एक आम शख्स है, मुसलमान है, उसको कत्ल कर देना, उसके ऊपर तलवार उठाना, उसको मारने के लिए आगे बढ़ना, उस पर हथियार उठाना, कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला नाराज होता है, अल्लाह के यहाँ बंदा मबगूज बन जाता है, उसका ठिकाना जहन्नम होता है। और इमामुल अंबिया ने भी उसकी सजाएं तो उसका तज़किरा कर दिया। और यहाँ क्या होता है, आइम्मा दीन, मुहद्दिसीन वक्त, दीन के दाई, दीन की दावत देने वाले, इस्लाम की दावत देने वाले, किताब और सुन्नत का प्रचार करने वाले, दीन को फैलाने वाले, गली गली, नगर नगर, मसाजिद के अंदर सफ़र करने वाले, दीन के लिए मदारिस के अंदर बैठकर सालों साल पढ़ाने वाले, आज उनको कत्ल कर दिया जाता है, टारगेट करके कत्ल किया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सबब पूछने वाला नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा था, कुफ़ार से कहा था, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, जो कहता है मेरा परवरदिगार अल्लाह है? क्या ऐसे शख्स को कत्ल करते हो? ये किससे मुखातिब हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुफ़ार मक्का से मुखातिब हैं, यानी उनको समझा रहे हैं ये अल्लाह की दावत देने वाला है, दीन की दावत देने वाला है, अल्लाह की तौहीद को बयान करने वाला, इसको कत्ल करना चाहते हो? आज आइए अपने मुआशरे की तरफ, देखिए ज़रा यहाँ भी क्या होता है। उस शख्स को टारगेट बनाया जाता है जो दीन की दावत देता है, जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, जो कहता है अल्लाह की तौहीद की तरफ आओ, जो कहता है नमाज पढ़ो, जो कहता है दीन की तरफ आओ, जो कहता है शरीयत की तरफ आओ, जो कहता है किताब और सुन्नत की तरफ आओ। आज उसको टारगेट बनाया जाता है। जरा मुआज़रा कीजिए, मैं कैसे समझूं कि ये मुसलमान है या कुफार मक्का में से एक शख्स है जो किसी पैगंबर को कत्ल करने के लिए निकलता है, जो दीन की दावत देता है। आज पैगंबर के वरसा को कत्ल करने के लिए ये मुसलमान निकलता है। जरा सुनिए, गौर से सुनिए, इमामुल अंबिया का वही फरमान दोबारा दोहरा दूं। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जो बंदा मुसलमान के कत्ल के लिए उसके पीछे निकलता है तो अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज होता है। अल्लाह ताला के यहाँ बदतरीन वो शख्स है। और यहाँ दीन के दायान के पीछे, मुफ्तियान के पीछे, उलमा के पीछे, मुहद्दिसीन के पीछे लगे हुए हैं कत्ल करने के लिए, ताकि दीन का नामो निशान मिट जाए। और कत्ल करने वाले कौन हैं? वही मुसलमान हैं, नाम निहाद मुसलमान हैं, वही कत्ल करना चाहते हैं। यही पिछले दिनों का वाकया, मुहद्दिसुल असर, शेखुल हदीस, हदीस पढ़ाने वाला, दीन की दावत देने वाला, पेशावर के अंदर शेख अब्दुल हमीद रहमहुल्लाह रहमती उनका लक़ब था, उनको कत्ल कर दिया गया। अफसोस होता है, अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों को हिदायत दे, अगर हिदायत के काबिल हैं, या तो अल्लाह ताला उनको अजाब का निशाना बनाए ताकि दीगर मुसलमानों को सबक आए कि ऐसे शख्स का अंजाम क्या होता है जो मुसलमानों के पीछे कत्ल करने के लिए लगा हुआ है या उलमाए दीन के पीछे कत्ल करने के लिए लगा हुआ है। ये तो कत्ल है, जो किसी और को कत्ल करना, किसी मुसलमान को कत्ल करना, उसके इतने जुर्म हैं। और एक शख्स अगर खुदकशी कर ले तो उसका भी बड़ा जुर्म है। वो तो किसी मुसलमान को कत्ल नहीं करता, वो तो अपने आप को कत्ल करता है। सबब भी बयान करता है, वजूहात भी बयान करता है, मामलात हैं, गुर्बत है, मसाइब हैं, मसाइल हैं,
جس کی وجہ سے قتل کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو غربت کی وجہ سے۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو غربت کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے پریشان ہو کر کہ روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، کھانا پینا کہاں سے آئے گا، اس بچے کی پرورش کون کرے گا۔ فرمایا اس وجہ سے قتل نہ کرو، اس کو بھی رزق ہم دیں گے، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ یہی آیت فٹ ہوتی ہے کہ یہاں بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا اور یہ خود اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے اسی وجہ سے، غربت کی وجہ سے۔ یعنی اس نے سارے ان معاملات کو، ساری ان آیات کو جن کے اندر صبر کا ذکر ہے، جن کے اندر شکر کا ذکر ہے، جس کے اندر صبر کرنے کا ذکر ہے، ان ساری آیات کا انکار کر دیا، غور ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص اپنے آپ کو کسی آلے سے قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ سزا کیا دے گا؟ کہ وہ جہنم میں بھی اسی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا۔ ایک دفعہ مرے گا، اللہ پھر زندگی دے گا، پھر اسی سے خنجر ہو، تلوار ہو، زہر ہو، کوئی بھی چیز ہو جس سے اس نے خودکشی کی تھی، بار بار اس کو وہ تکلیف دی جائے گی۔ سخت ترین سزا ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو قتل کر دے۔ شریعت تو اپنے آپ کو مصائب کی وجہ سے قتل کرنے کا حکم نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی، تو پھر کیسے مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت ہوگی؟ بلکہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، پچھلے دنوں واقعہ آپ کو یاد ہوگا سیال کوٹ کا، وہاں پر ایک سری لنکا کے شخص کو قتل کر دیا گیا، ہندو شخص تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، پہلی بات تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ میں اور آپ گلیوں کے اندر قتل عام کرنا شروع کر دیں۔ کسی کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ پچھلے پورے دور کے اندر دیکھ لیجئے، خلفائے راشدین کے دور کے اندر دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام کے دور کے اندر دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کے گستاخ بھی تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی تھی، نبی علیہ السلام اجازت دیا کرتے تھے اس کو قتل کرو، پھر قتل کیا جاتا تھا۔ یہ قانون خلفائے راشدین نے بھی جاری رکھا۔ کسی نے اپنی مرضی سے خلفاء کے دور میں قتل نہیں کیا کسی کو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ گستاخ رسول ہو، اجازت خلیفہ دیتا تھا۔ اور اس وقت میں بھی حکمران کو اجازت ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے کیس ثابت ہو، جرم ثابت ہو تو وہ سزا دے سکتی ہے۔ عامی کو کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن قتل ہوا۔ یہ بہت بڑا سنگین جرم ہوا، اور شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ فرمایا کہ من قتل معاہدن، جس شخص نے ذمی کو قتل کیا۔ ذمی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتے ہیں، مسلمانوں کے حکمران ان کی جان مال کے ضامن ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، جس نے ایسے شخص کو، معاہد کو، جس سے عہد کیا ہے حکومت نے، اس کو سنبھالنے کا، اس کی عزت جان کا، حفاظت کا ذمہ حکومت نے لے رکھا ہے، ان کو جگہ دی ہے، ان کو نیشنلٹی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اگر ایسے شخص کو قتل کر دیا، فرمایا لم یرہ رائحۃ الجنہ، فرمایا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ جس نے ایسے شخص کو قتل کر دیا جو ذمی تھا، ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا تھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ آگے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر بھی آنے والی ہے۔ ایک شخص سفر کرنے جاتا ہے جنت کی طرف،
اگر 40 سال بھی سفر کرے، اتنا دور بھی ہو، پھر بھی جنت کی خوشبو وہ پائے گا۔ لیکن وہ شخص جو معاہد کو، جو ذمی کو، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، بدھ مت ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو قتل کر دے، فرمایا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ یہ شریعت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کے فرامین ہیں، یہ پیارے پیغمبر کے فرامین ہیں۔ یہ اسلام ہر شخص کو تحفظ عطا کرتا ہے، یہ اسلام امن کا گہوارہ مذہب ہے، یہ امن کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اسلام اگر جہاد کی دعوت دیتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہیں، اس کے بعد جہاد ہوتا ہے۔ اس میں بھی پہلے تقاضا اسلام کا، اس کے بعد تقاضا ہے ٹیکس کا، اس کے بعد تقاضا ہے جہاد کا۔ ڈائریکٹ کسی کو قتل کرنے کا، جہاد کا بھی حکم نہیں ہے۔ یہ اسلام امن کو دعوت دیتا ہے، امن کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آیا اس لیے ہے تاکہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر کے جاؤں، اخلاق کی جتنے حدود ہیں ان کو مکمل کر کے جاؤں۔ یعنی نبی علیہ السلام جب آپ کو بعثت ملی، آپ کو جب مبعوث کیا گیا، اللہ نے پیغمبر بنایا، تو ساتھ میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا کہ یہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ پیغمبر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو ان کی اصلاح کرے گا، ان کی تزکیہ نفس کرے گا، ان کے معاملات کو درست کرے گا۔ فرمایا کہ ان کی آیات کی تلاوت کرے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ سارے کے سارے گمراہ تھے، اور یہ گمراہیاں تھی، ایک دوسرے کو قتل کرنا، بیجا قتل کر دینا، یہ گمراہیاں تھی۔ تو یقیناً شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر صلح صفائی سے کام کرو، صلح صفائی کا معاملہ کرو، اور کسی کو بھی قتل نہ کرو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، بلا وجہ کسی سبب کی وجہ سے بھی خود اپنے ہاتھ میں قانون نہ لو، بلکہ قانون کے ذریعے ثابت ہو، عدالت کے ذریعے اس کو سزا ہونی چاہیے۔ کوئی مسلمان کسی کو قتل کرے، یہ فتنے کا تو باعث ہے، لیکن صلح صفائی کا باعث نہیں ہے۔ اس سے فتنہ ہی پھیلتا ہے، فتنہ ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح فانہ لا یدری لعل الشیطان، فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی سے نیزے کے ساتھ، کسی آلے کے ساتھ اشارہ بھی نہ کرے، اس پر اسلحہ نہ اٹھائے، اس لیے کہ شیطان اس سے بھول کر کے وہ چلا بھی سکتا ہے، شیطان کی وجہ سے وہ چل جائے، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، کوئی قتل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کبھی جرم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا داعی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔